بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی۔ ہم اپنے چینل پراپرٹی ویژن ٹی وی پہ آپ کے ساتھ جو موضوعات شیئر کرتے رہتے ہیں، اس میں روپیہ پیسے کی اہمیت، جائیداد بنانا، وسائل حاصل کرنا، زندگی میں ترقی کرنا، اس طرح کے بہت سارے موضوعات ہیں جو ہم آپ کے سامنے لے کر آتے رہتے ہیں۔ دراصل ہے یہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جو دنیا ہے نا، عام لوگ جو ہمیں دیکھتے ہیں وہ ہمیں باہر سے دیکھتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ دل سے دیکھتا ہے ہمیں۔ اب ان دونوں محاذ کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے، یعنی باہر کی دنیا کے اوپر بھی کام کرنا ہے تاکہ اس میں بھی ہماری ویٹیج ہو، اہمیت ہو، ویلیو ہو، آسودگی ہو، آسانی ہو، انفلوئنس ہو، ہم زندگی اچھی طرح جی سکیں۔ یہ دنیا کے لیے، باہر کی دنیا یہ دیکھتی ہے، اندر کا جو ہے معاملہ وہ اللہ دیکھتا ہے۔ آپ کے پاس وسائل ہوں گے، ضروری نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہوگا۔ آپ اس کا استعمال کریں، کیسا کریں گے، اس سے اللہ راضی ہوگا۔ آپ کتنے لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں، لوگوں کو سپورٹ کرنے والے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں، یا لوگوں کو مشکل سے نکالنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھتی ہے۔ اس کا بہت بڑا ریوارڈ ہے، یہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ دنیا میں ہم آئے ہوئے ہیں مختصر ٹائم کے لیے، اور یہ جو ایک لاجک بتائی جاتی ہے نا کہ جی یہ دنیا بالکل ہی مختصر ہے اور ہمیں یہاں کوئی انتظام نہیں کرنا چاہیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کا جواب ملتا ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ جیسے کل مر جانا ہے، اور انتظام ایسا کرو کہ جیسے صدیوں زندہ رہنا ہے۔ تو یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے زندگی کے اندر روپیہ، پیسہ، وسائل، ویلیو، اہمیت ایڈ کرنی چاہیے۔ اس سے ہماری زندگی خود اسودہ ہوگی، ہم دوسرے کو ہیلپ کر سکیں گے، خدمت کر سکیں گے، اور معاشرے میں ہم ایک مفید ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی کی مثال لی جاتی ہے، جو 2-3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جو خدمت تھی، جو کنٹریبیوشن تھی جنگوں کے دوران، ادر معاملات کے اندر، تو آپ نے حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت دی تھی کہ بھئی آپ کا جو مال ہے وہ صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے، اور میری دعا ہے جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں، آپ سوچیے، یا بشارت کر دیں، وہ کتنی بڑی ہستی ہوں گے۔ تو مال کا ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ کوشش تو کرتے ہیں لیکن وہ وسائل نہیں حاصل کر سکتے، یا وہ پیسہ تو کما لیتے ہیں لیکن اثاثے نہیں بنا سکتے، یا وہ اثاثے تو بنا لیتے ہیں لیکن ایسے اثاثے نہیں بناتے کہ جس پہ ان کو فردر جو ہے نا پروفٹ ملے، فردر ان کا گرو ہو، پیسہ فردر جو ہے وہ ان کا پیسہ ڈیولپ ہو۔ اچھا، یہ جو چیز ہے یہ سیکھنے کی ہے۔ یہ میں دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں۔ جیسے یہ سیکھنے کی ہے کہ پیسہ کیسے گرو ہوگا، پیسہ کیسے ملٹیپلائی ہوگا، پیسہ پیسے کو کیسے کمائے گا، اسی طرح یہ چیز سیکھنے کی ہے کہ اللہ کیسے راضی ہوگا۔ یعنی اللہ جو ہمارا مہربان ہے، اللہ ہمیں بہت پسند کرتا ہے، اللہ ہمارے سے بہت محبت فرماتے ہیں، اللہ ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ اللہ کو کیسے راضی کرنا یہ بھی سیکھنا ہوگا۔ دونوں محاذ جو ہیں وہ سیکھنے والے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے میں نا اللہ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے، انسان کی مشینری ایسی پرفیکٹ مشینری ہے کہ ہمارے اندر انسان نے جتنے وائٹل آرگنز بنائے ہیں، دنیا حیران ہے، میڈیکل سائنس حیران ہے، ریسرچ کرنے والے تھک گئے کہ کیا کمال چیزیں بنائی ہیں۔ یعنی جو ہم کھاتے ہیں وہ پروسیس ہو جاتا ہے، پانی پیتے ہیں اس کا الگ سسٹم ہے، سانس لینے کا الگ سسٹم ہے، یعنی ہر چیز اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ جو بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے اس کا ایک انتہائی سائنٹیفک نظام ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اور دنیا حیران ہے کہ یہ کیا کمال چیز جو انسان بنائی ہے۔ اور انسان بنانے سے پہلے اللہ نے بہت ساری دفعہ انسان بنایا، اور فائنلی یہ جو شکل ہے جو میرے اور آپ کے سامنے ہے، یا ہم خود ہیں، یہ انسان نے بنائی ہے، بٹ یہ بیسٹ پروڈکٹ بنائی ہے۔ اچھا، یہ جو پروڈکٹ بنائی ہے اس کے اندر جتنے ساری چیزیں باقی رکھی ہیں، پھر اس میں اندر اللہ نے دیکھیے ذہن رکھا ہے، پھر اللہ نے اس کے اندر ایک ضمیر رکھا ہے۔ یہ جو ضمیر ہے، یعنی ہمیں خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہم کام غلط کر رہے ہیں، یہ ہم یہاں ڈنڈی مار رہے ہیں، یہاں اگر ہم اسی کی آواز سن لیں، وہ ایک ایسا میزان ہے کہ وہ ہمیں درست کرتا رہتا ہے۔ اگر ہم اس کی آواز سن لیں تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم پیسہ کما رہے ہیں، لیکن اگلے کا جیب سے پیسہ جو نکل رہا ہے، یا اگلے کی جیب سے جو ہم پیسہ لے رہے ہیں، اس کے بدلے میں اس کو کئی گنا زیادہ پیسہ دے رہے ہیں۔ اب یہ یہاں آ کے مطمئن معاملہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کسی سے فراڈ کریں
تو یہاں ہمارا ضمیر ہمیں بتاتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. وہ معصوم ہے, اس کو پتہ نہیں اور ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. یہ پھر ضمیر بتا دیتا ہے. باہر ہے, جیسے ہم نے انویسٹمنٹ سیکھنی ہے, ہم نے پیسے کو گرو کرنا ہے, ملٹیپلائی کرنا ہے, یہ باہر کا معاملہ ہے. اندر کا معاملہ یہ معاملات ہیں, نمازیں, روزے, زکوٰۃ, حج, یہ وہ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں اور یہ بنیادی ارکان ہیں, ایمان کے حصہ ہے ہمارے مسلمان کا ہونے کے ناطے. لیکن جو ہمارا اپنا انسائڈ کا جو سسٹم ہے وہ بنیادی طور پہ ہمیں یہ ضمیر بتا ہوتا ہے کہ یہ درست ہے اور یہ نہیں. اور جب معاملات کے اندر ہم جاتے ہیں, دیکھیں فار ایگزامپل اگر ہم صلہ رحمی کرتے ہیں, عام طور پہ لوگوں کو بہت گلہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں, ہم خلوص نیت کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں, لیکن آگے سے وہ زیادتی کرتے ہیں. یہاں یہ ہے کہ نیکی کرنا بہت مشکل کام ہے, کیونکہ جتنا اگر آسان ہوتا نیکی کرنا تو ہر بندہ نیک ہوتا. نیکی کرنا مشکل ہے. ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اگلا ہمیں نقصان پہنچانے کی سوچے گا, برا بھلا کہے گا, غلط بات پھیلائے گا, غلط بات کرے گا, لیکن ہمیں صلہ رحمی کا حکم ہے کہ بھائی آپ کے رشتہ دار ہیں, ان کے ساتھ آپ نے محبت اور کے ساتھ پیش آنا ہے اور معاف کرنے کی صورت حال میں نا. اور اس سے پھر آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا, آپ کی عمر میں, آپ کے اہل و عیال میں اضافہ ہوگا, یعنی برکت ہوگی. کتنا خوبصورت ہمیں دین عطا کیا ہوا ہے. تو باہر کا جو سسٹم ہے جہاں دنیا دیکھتی ہے وہ بھی ہمیں چاہیے. اندر کا جو سسٹم ہے, جو ہمارے اعمال ہیں, جو ہمارا دل ہے, جو ہماری شخصیت ہے, جو ہم ہیں, وہ اللہ کی ذات جانتی ہے, وہ بھی ہمیں چاہیے. تو ان دونوں محاذوں کے اوپر ہمیں کام کرنا ہوتا ہے. لیکن ایک اور یہاں پہ ایک آخری بات کر کے اس کو ختم کرتا ہوں کہ اگر ہم باہر کی دنیا چاہتے ہیں اور اندر کی دنیا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں پہلے باہر کی دنیا کے اندر ہمیں بھرپور کام کرنا ہوگا. دیکھیے اللہ نے فرمایا میں تو راضی ہو جاتا ہوں, میرا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن جب لوگوں کے معاملات ہیں وہ جب تک معاف نہیں کریں گے تو معافی نہیں ہوگی. تو لہٰذا یہاں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم جو یہ معاملات ہیں اس کے اوپر ایمفیسائز کریں. دوسری بات یہ کہ فائنینشلی اپنے آپ کو اپ لفٹ کریں. میں نے عرض کیا نا کہ بلکہ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ 80% مسائل فائنینشیل ہیں. اپنے آپ کو فائنینشلی اپ لفٹ کریں گے تو ہم دوسروں کی خدمت کر سکتے ہیں, دوسروں کے ساتھ ہم بھلائی کر سکتے ہیں, دوسروں کے اوپر احسان کر سکتے ہیں, ان کی زندگی میں ہم آسانی لا سکتے ہیں. تو یہ جو بیسیکلی دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. باہر دنیا ہمیں دیکھتی ہے اور اندر سے ہمیں اللہ دیکھتا ہے, اور ان دونوں محاذوں کے اوپر مومن وہی ہے کہ جو دونوں میں کامیاب ہو اور آخری دنیا جو ہے اس کو حاصل کرے. پراپرٹی انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.